اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق شروع ہونے جا رہا ہے چھٹا پارہ، یعنی کہ پارہ لا یحب اللہ قرآن شریف کا چھٹا پارہ ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ چھٹے پارے سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ سورہ ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 148۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی ہے، اور ہمارے ان ناظرین کے لیے جو کہ شروع سے قرآن شریف کے سبق میں شرکت فرما رہے ہیں کہ آپ کا 5 پارہ مکمل ہوا، آپ چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو چلیے قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ جو لوگ سیکھنے کے خواہش مند ہیں، صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی اور صحیح وقوف کے ساتھ قرآن شریف کو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں، خود بھی شرکت فرمائیں، اور جو ان کے چھوٹے بچے ہیں گھر کے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی ہمارے سبق میں شریک کریں۔ روزانہ کے اعتبار سے قرآن شریف کا یہ سبق، قرآن شریف کا یہ درس اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور قرآن شریف کے تعلیم میں شرکت فرمائیں۔ تو چلیے چھٹا پارہ کا سبق آج شروع کیا جاتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء لا يحب اللہ الجہر بالسوء۔ پہلے الفاظ کو لفظوں میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر پوری آیت کو ایک ساتھ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ من القول الا من ظلم، اور اگر اس جگہ پہ آپ وقف کرتے ہیں تو پھر یوں پڑھیں گے الا من ظلم پہ جب وقف کیا گیا تو ظلم۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، تنوین کے بعد عین ہے، اظہار ہوگا، سمیعاً علیما۔ پوری آیت کو یوں پڑھیں گے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعاً علیما۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعاً علیما۔ پوری آیت کو 2 دفعہ پڑھا گیا۔ پہلی دفعہ میں ظلم پہ وقف کیا گیا، تو یہاں پہ اعادہ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ تا رموز اوقاف میں سے ہے، اور دوسری دفعہ جب پڑھا گیا تو قول پہ وقف کیا گیا، من القول۔ اب قول پہ کوئی رموز اوقاف نہیں ہے، آیت کوئی نشانی نہیں ہے، تو اب اعادہ کیا جائے گا، تو من القولی سے اعادہ کیا گیا اور پھر ظلم پہ وقف کیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ پہلی آیت پڑھی گئی۔ اب دوسری آیت یعنی کہ آیت نمبر 149۔ ان تبدو، تب با میں قلقلہ کیجئے اور واو مدہ ہے، اس کو کھینچئے، اور نون ساکن کے بعد تا ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجئے۔ ان تبدو، 3 قاعدہ، اخفا، قلقلہ، واو مدہ۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، تنوین کے بعد حمزہ ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء، نون ساکن کے بعد سین ہے، اخفا کیجئے، عن سوء فإن اللہ كان عفوا قديرا۔
کاف الف زبر کا، الف مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، کان عفوا قدیرا، تنوین کے بعد قاف ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، عفوا قدیرا، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اب یہ جو علیمہ اور قدیرہ یہ جو وقف کیا گیا ہے، تو جب بھی دو زبر کے بعد آپ وقف کرتے ہیں تو اس دو زبر کو الف سے بدل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس جگہ پہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ علیم اور قدیر پڑھتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط ہے، علیمہ قدیرہ اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ آیت نمبر 150، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور را مشدد پہ زیر ہے، اسے باریک پڑھیں گے، اور واو مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ، یہ لام جو ہے لفظ اللہ کا لام، اس سے قبل زبر ہے، اس کو پڑ کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کی آواز منہ بھر کے نکلے گی، بین اللہ ورسلہ ویقولون، واو مدہ ہے، دونوں واو مدہ ہے، دونوں کو تھوڑا سا کھینچیے، ویقولون نؤمن، نون حمزہ پیش نو، یہ واو مدہ نہیں ہے بلکہ یہ واو حمزہ کی شکل میں ہے، تو یوں نون حمزہ پیش نو جھٹکے کے ساتھ، نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بین، یہ جو یا ہے یہ یا مدہ نہیں ہے بلکہ یا لین ہے، یا ساکن سے قبل زبر ہو تو وہ یا لین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ بولتے ہیں، لین کے معنی نرمی کے، تو نرمی کے ساتھ اس یا کو ادا کریں گے، بین ذالک سبیلا۔ اب پوری آیت کو یوں پڑھیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آیت نمبر 151، اولئک هم الکافرون حقا، دیکھیے وقف کی حالت میں اس جگہ پہ بولیں گے حقا حقا، اور اگر وقف نہیں کرتے ہیں آگے ملا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی تنوین کے بعد واو آیا،
اور یاد ہے آپ کو کہ زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو تنوین کے بعد واو آیا تو ادغام مع الغنہ ہوگا، اور اس جگہ پہ پھر حقا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پڑھا جائے گا حقا وَأَعْتَدْنَا، حقا وَأَعْتَدْنَا. اب بہت سے احباب دوست یہ کہتے ہیں کہ واو کے اوپر تشدید نہیں ہے تو پھر واو قاف کو واو سے کیسے ملا دیا؟ تو دیکھیے قاعدہ ہے، قواعد میں سے آپ پڑھیں گے اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی 6 حروف یا را میم لام واو نون آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے. ادغام یعنی کہ تنوین کو واو سے ادغام کر دیتے ہیں، یعنی کہ ملانا. ادغام کے معنی ہوتے ہیں ملانا، تو ملا دیتے ہیں. تو حقاً نہیں بولیں گے، قاف دو زبر قن نہیں بولیں گے بلکہ قاف واو دو زبر قوں، حقا وَأَعْتَدْنَا. اور اگر اس جگہ پہ آپ وقف کر دیجئے تو پھر حقا ہو جائے گا، پھر یہاں سے وَأَعْتَدْنَا بولا جائے گا. اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا، دال میں قلقلہ ہوگا، دال ساکن ہے قلقلہ کیجئے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، کاف کھڑا زبر کا اور یا دونوں کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا. دیکھیں یہاں پہ ہے نا تنوین کے بعد میم آیا تو ادغام مع الغنہ ہوگا، تشدید لکھا ہوا ہے، اور اس جگہ پہ تشدید نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو ادغام کرنا ہے. عذابا مہینا. اب پوری آیت یوں پڑھی جائے گی، اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا. آیت نمبر 152. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا، را مشدد ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، را مشدد پہ زیر ہے. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ادغام مع الغنہ، تنوین کے بعد میم ہے. بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ، یا کے بعد حمزہ ہے، یہاں پہ جھٹکا ہوگا. سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. تنوین کے بعد را ہے لیکن یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا. 6 میں سے 2 حروف یعنی لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور 4 حروف یا واو میم نون میں ادغام مع الغنہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی ادغام تو ہوا لیکن ناک میں آواز نہیں گئی، گنہ نہیں ہوا. اب پوری آیت کو یوں پڑھیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. آیت نمبر 153. یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. کتابا من السماء
فقد سألوا موسى أكبر. فقد دال میں قلقلہ کیجئے. سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل. عین جیم زیر عج، جیم میں قلقلہ کیجئے اور عین کو حلق سے نکالیے. عجل ثم اتخذوا العجل. میم مشدد ہے، جب غنہ ہوگا. میم اور نون جب بھی مشدد ہو یعنی اس پہ تشدید ہو تو ہمیشہ اس پہ غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر کے غنائیں گے. ثم اتخذوا العجل من بعد نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب بھی با آوے تو اس نون اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کے، یہ دیکھیں میم بنا ہے، اس سے بدل کے پڑھتے ہیں. تو میم نون زیر من ہوتا ہے، من، لیکن یہاں پہ جب پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ من بعدی نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ نون کو میم سے بدل کے پڑھا جائے گا. اس قاعدے کو قلب کہتے ہیں، قلب. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آوے تو قلب ہوگا. من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. اور اس جگہ پہ اگر آپ وقف کرتے ہوگا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا. تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. اب پوری آیت کو یوں پڑھیں. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. آیت نمبر 154 اور آج کے سبق کا یہ اخیر آیت ہے. آیت نمبر 154. ورفعنا فوقهم الطور فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب
سجدا وقلنا لهم، تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، اس جگہ پہ میم میں ادغام ہوگا، میم کا میم میں ادغام مع الغنہ ہوگا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا۔ اب پوری آیت کو یوں پڑھیں گے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 154 سورۃ النساء آیت نمبر 154 تک آج پڑھایا گیا ہے، اور یہ چھٹے پارے کا ابتدا تھا، شروعات تھی۔ انشاءاللہ روزانہ ایک صفحہ قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، اور اب اس وقت امید ہے کہ جب آپ لوگ اس سبق کو پڑھ رہے ہوں گے اکثر حضرات، تو وہ بقرعید کا دن ہوگا اور وہ قربانی کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو قبول فرمایا، اسی طریقے سے امت مسلمہ کی بھی قربانیوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم عطا فرمائے، عنایت فرمائے۔ ملتے ہیں پھر آنے والے سبق میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔